نند کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رابی اپنے علیم بھائی کے فوت ہونے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ حالات کو کس طرح سے کنٹرول کرے۔ ایک طرف اس کی بھابھی اس کو اس بات کے اوپر فورس کر رہی ہیں کہ کسی طرح وہ اپنی شادی کر کے اپنی زندگی گزارے، کیونکہ اس طرح وہ تو بیوہ ہو چکی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ رابی کی زندگی بھی اسی طرح برباد ہو۔ اس کے لیے جو بوڑھے انسان کا رشتہ آیا ہے وہ اس کے لیے ہاں کہہ دے گی، لیکن جب جہانگیر کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا کہ ایک تو گوہر اور میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی، آپ اس کی شادی اس بوڑھے انسان سے کر اس کی زندگی مزید خراب مت کریں۔ رابی کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ جہانگیر پر غصے ہوگی اور کہے گی کہ جو الزامات گوہر نے لگائے ہیں آپ ان کو سچ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر کی والدہ رابی کے لیے رشتہ لے کر چلی جائیں گی تاکہ اس کی زندگی کو مزید برباد ہونے سے بچایا جا سکے۔ اور آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر کی شادی رابی سے عنقریب ہونے والی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب گوہر ہاتھ دھو کر فروا کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ وہ تو وہی سب کچھ دہرا رہی ہے جو کہ وہ رابی کے ساتھ کرتی آئی ہے، لیکن رابی بیچاری تو متوسط طبقے سے رہنے والی تھی، لہٰذا اسی لیے وہ اس کی باتوں کا ایسے جواب تو نہیں دے رہی تھی۔ لیکن فروا تو بہت زیادہ ہائی کلاس کی لڑکی ہے، لہٰذا اس کے پاس ہر بات کا جواب پہلے ہی موجود ہے۔ اس کی وجہ سے گوہر اب اپنی پوزیشن کو بہت زیادہ ویک ہوتا ہوا محسوس کر رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح وہ فروا کے ساتھ اتنا بڑا جھگڑا کرے کہ وہ گھر سے باہر چلی جائے۔ اس کی کوششیں ابھی تک تو ناکام ہو رہی ہیں کیونکہ سارے گھر والے ابھی تک فروا کا ہی ساتھ دے رہے ہیں اور گوہر کو اپنی ناکامیاں، اپنی شکست تسلیم کرنے کی عادت ہی نہیں، اسی لیے وہ اس کے خلاف بہت زیادہ بڑی سازش کرنے والی ہے تاکہ کسی طرح خود حسن اس کو گھر سے باہر نکال دے۔ ابھی تک تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ فروا اس کی ہر چال کا صحیح طریقے سے جواب دے رہی تھی، لیکن جب گوہر کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ ثاقب کے رشتے کے لیے خود سے لڑکی دیکھ رہی ہے تو اس کے بعد فروا کی اس حرکت کی وجہ سے گوہر اس کے بہت زیادہ خلاف ہو جائے گی اور وہ اس کو احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ تم ہمارے گھر کے فیصلے کرنے والی کون ہوتی ہو۔ آگے جا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کی لڑائیاں بہت زیادہ طول پکڑ جائیں گی اور گوہر ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ کسی طرح فروا کو اس گھر سے باہر نکال دے۔ ابھی تک تو وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اسی لیے کہ اس کی سازشیں ابھی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں اور سارے گھر والے اس کو سمجھ چکے ہیں کہ اس کی عادت ہی اس طرح سے ہے۔ یہ تو پہلے بھی رابی کے پیچھے پڑ کر اس کو گھر سے باہر نکال چکی ہے اور اب اسی طرح یہ سب کچھ فروا کے ساتھ کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ بھی اس گھر سے چلی جائے۔ حسن کا ساتھ فروا کے لیے بہت زیادہ سٹرونگ اور بہت زیادہ شیلڈ کے طور پر کام کر رہا ہے، اسی لیے گوہر ابھی تک اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، جبکہ اس کی جگہ اگر ثاقب ہوتا تو وہ ضرور اس کی باتوں کو سنتا۔ لیکن حسن تو جانتا ہے کہ اس کی بہن کی کس طرح کی حرکات ہیں اور آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سازش کا جال فروا کے گرد بننے والی ہے اس میں وہ عنقریب پھنسنے ہی والی ہے۔ ایک طرف تو وہ جب اس کی بہت زیادہ بےزتی کرتی ہے تو تب ثاقب اور حسن دونوں آہنی دیوار بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ فروا کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو کہ رابی کے ساتھ ہوا۔ لیکن جب فروا کا کزن اس کو باہر سے ملنے آئے گا تو یہ ساری کی ساری ریکارڈنگ اپنے موبائل پہ وہ سیو کرنے والی ہے اور اس کے بعد وہ گھر پر پھر واویلا مچائے گی اور سب کو یہ کہے گی کہ اس کے پہلے بھی کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ پہلے تو حسن اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، لیکن جب فروا اس کو بتائے گی کہ واقعی اس کا کزن ہے اور وہ اس سے ملنے آیا تھا، اس کے بعد جو شک کا بیج حسن کے دل میں بوئے گی اور وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایک تناور درخت بننے والا ہے، کیونکہ گوہر اچھی طرح جانتی ہے کہ مردوں کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بھی مرد کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کی بیوی سے اس کے پرانے عاشق یا کوئی اس کا دوست اس کے بنا پوچھے چوری چھپے ملنے آتا ہے تو اس کے بعد ایک مرد کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جس طرح اس نے ثاقب کو کھڑے کھڑے رابی سے طلاق دلوا دی تھی، اسی طرح اب وہ یہی سب کچھ حسن اور فروا کے ساتھ بھی کرنا چاہتی ہے۔ حسن کے دل میں میل اور قداوتیں یہ سب کچھ وہ بڑھا کر یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح وہ بھی کھڑے کھڑے فروا کو اسی طرح طلاق دے دی جیسے کہ ثاقب نے دی تھی۔ اور جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ جہانگیر نے رابی کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اس کے بعد وہ گھر پر بہت زیادہ واویلا مچانے والی ہے
اور وہ سب کو کہے گی کہ کیا میں صحیح نہ تھی؟ جہانگیر کا واقعی رابی کے ساتھ تعلق تھا. دیکھا نا، ان دونوں نے اس کے بھائی کے مرنے کے بعد فوراً شادی کر لی ہے. اس کے بعد تو جیسے حسن کے اوپر بجلی سی گرنے والی ہے. وہ تو جو گوہر کے ساتھ نفرت کرتا تھا، اس کے دل میں گوہر کے اب یہ خیال اور شکوک و شبہات بہت زیادہ گھر کرنے والے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا حسن اس کی باتوں میں آ کر فروا کی زندگی بھی اسی طرح برباد کرے گا جیسے رابی کی زندگی گوہر نے برباد کی تھی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس بات پہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ کیا نن کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا گھر آباد ہی نہ ہونے دے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.